أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورہ آل عمران آیت نمبر 22 ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے پاس تشریف لے گئے ان کے بیت المدراس، ان کے عبادت خانے میں. آپ نے ان کو توحید کی دعوت دی تو ان میں سے دو یہودی کہنے لگے کہ ابراہیم علیہ السلام کس دین پر تھے، کس ملت پر تھے؟ تو آپ نے فرمایا اسلام پر تھے. تو یہودی کہنے لگے کہ نہیں، غلط ہے. آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تورات لے کے آؤ، تمہاری جو مذہبی کتاب ہے تورات، اسے لے کے آؤ، فیصلہ ہو جائے گا. اب جب حضرت نے فرمایا کہ تورات لے کے آؤ، وہاں ہچکچانے لگے کیونکہ تورات میں اس وقت صحیح لکھا تھا، اور کہنے لگے کہ نہیں، ہم تورات کو نہیں مانتے. اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، آپ نے کیا نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا، یعنی تورات، جو ان کی ہدایت کے لیے کافی تھا. پھر انہوں نے اختلاف کیا. یدعون الی کتاب اللہ، پھر ان کو اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے لیحکم بینہم، تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دیں. یعنی اللہ کے نبی نے فرمایا تھا نا تورات لے کے آؤ، فیصلہ ہو جائے گا. اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یدعون الی کتاب اللہ، انہیں اللہ کی کتاب کی طرف دعوت دی جاتی ہے لیحکم بینہم، تاکہ وہ ان کے درمیان، یعنی کتاب ان کے درمیان فیصلہ کر دے. پھر انہوں نے منع کر دیا تھا. اسی کو آگے فرماتے ہیں ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون، پھر ان میں سے ایک گروہ منہ موڑ کر انحراف کرنے لگا، یعنی توجہ نہیں کی. آگے فرمایا ہم بتائیں تمہیں کس وجہ سے کرتے ہیں یہودی گڑبڑ، ہمارے اسلام کو قبول نہیں کرتے، ہماری باتوں کو نہیں مانتے. بس انہوں نے ایک عقیدہ گھڑ رکھا ہے ذہن میں، ایک جیسا کہ آج کل کے مسلمانوں نے بٹھا رکھا ہے نا کہ ہم کس امت میں ہیں، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم. واقعی بہت بڑی بات ہے، لیکن کچھ کام بھی تو کرنا پڑے گا. امت میں ہے تو کچھ کرنا بھی پڑے گا. بلکہ جو آدمی جتنا زیادہ قریب ہوتا ہے اس کے لیے تو اس کے اوپر دو اور حقوق لازم ہوتے ہیں. تو ان کے ذہن میں بس یہ تھا کہ ہم لوگ جو ہیں انبیاء کی اولاد میں سے ہیں، بنی اسرائیل کے انبیاء میں کی اولاد میں سے ہیں. تو ان کے ذہن میں یہ تھا کہ بس اگر ہم جہنم میں گئے بھی تو چند دن جائیں گے. بے وقوفوں کو یہ معلوم نہیں تھا کہ جہنم کا ایک لمحے کا عذاب بھی آدمی برداشت نہیں کر سکتا. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ چند دن جائیں گے. اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم پکڑیں ان کی جڑ، مرض کی جڑ کیا ہے. ذالک بانہم، یہ جو بکواس کرتے ہیں اس وجہ سے ہے، قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، کہ انہوں نے کہا ہوا ہے کہ ہمیں تو گنتی کے چند دنوں کے سوا آگ نہیں چھوئے گی. آگے فرماتے ہیں وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، اور ان کی ان تراشی ہوئی باتوں نے ہی انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے، یعنی تراش رکھا ہے کہ ہم انبیاء کے بیٹے ہیں، ہمیں آگ نہیں چھوئے گی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو باتیں انہوں نے عقائد ذہن میں گھڑ رکھے، انہی باتوں نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا. اب اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ عمل کرنے کے لیے تیار نہیں، اللہ تعالیٰ کے احکام ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. آگے فرماتے ہیں بڑی عجیب اللہ تعالیٰ نے بات فرمائی فکیفہ، بھلا ان کا اس وقت کیا حال ہوگا. فکیفہ اذا جمعناہم لیوم لا ریب فیہ، پوچھو تو بھلا ان کا اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم انہیں اس دن کے لیے جمع کر لائیں گے، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں، یعنی قیامت کے دن. اس وقت کیا حال ہوگا. ووفیت کل نفس ما کسبت، اور ہر آدمی کو جو کچھ اس نے کمایا ہوگا اس کی پوری کمائی اس کو دے دی جائے گی. نیک اعمال کیے ہوں گے تو پورے نیک اعمال کی کمائی ملے گی، اور اگر گناہ کیے ہوں گے تو گناہوں کا بھی پورا بدلہ ملے گا. یہ نہیں کہ ہم کچھ بڑھا دیں گے، ظلم کر دیں گے، ایسا نہیں ہونا. ووفیت کل نفس ما کسبت، اور ہر آدمی کو اس کی پوری کمائی دے دی جائے گی. وہم لا یظلمون، اور ان لوگوں پر ظلم نہیں کیا جائے گا، یعنی کسی پہ ظلم نہیں. ایسا نہیں ہوگا کہ ہم نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو لکھ دیا، الیاذ باللہ، ان کے فرشتوں نے لکھ دیا. ایسا نہیں. جو نیک عمل کیا ہوگا، جو بد عمل کیے ہوں گے، سب لکھے ہوئے ہوں گے. آگے فرماتے ہیں قل اللہم مالک الملک، کہیے آپ اے اللہ، اے اقتدار کے مالک، تؤتی الملک من تشاء، آپ جس کو چاہتے ہیں اقتدار بخش دیتے ہیں، حکومت دے دیتے ہیں.
وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ، اور آپ جس سے چاہتے ہیں حکومت اور اقتدار کو چھین لیتے ہیں۔ جنگ بدر، جنگ احد میں جب مشرکین کو مسلسل ناکامیاں ہوئیں، احد میں بھی بہت نقصان اٹھانا پڑا، اور جنگ بدر میں تو سراسر نقصان ہی ہوا تھا ان لوگوں کا۔ اب اسلام کو خوب ترقی ملنے لگی، اسلام پھلنے پھولنے لگا، تو اب ان کو بڑا یہ بھاری گزرا، گراں گزرا۔ اب ان لوگوں نے یہ طے کر لیا کہ کسی نہ کسی صورت ہمیں اسلام کو مٹانا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ختم کرنا ہے۔ اس کے لیے مال، اولاد، جان، جو کچھ بھی کھپانا پڑے کھپا دیں گے، یہاں تک ان لوگوں نے طے کر لیا۔ چنانچہ آپس میں مشورہ ہوا کیا کرنا چاہیے۔ 2 دفعہ تو ہم احد میں اور بدر میں مزہ چکھ چکے ہیں، اور بدر کا تو معاملہ ہی عجیب تھا۔ رمضان المبارک میں جہاد ہوا تھا، 313 صحابہ تھے، بس چند گھوڑے تھے، چند تلواریں ٹوٹی پھوٹی، 2-3 اونٹ، اس طرح کا سامان تھا، اور ادھر 1000 آدمی تھے۔ اس وقت تو زبردست ان پہ ضرب لگی تھی، ضرب کاری، اللہ تعالیٰ نے ایسی ضرب ماری تھی کہ کفر وہیں بیٹھ گیا تھا۔ اسی کو کسی شاعر نے کہا ہے کہ فضائے بدر پیدا کر، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے اتر سکتے ہیں تیری مدد کو آسمان سے، قطار اندر قطار اب بھی، فضائے بدر پیدا کیجیے۔ جیسا اس وقت 313 صحابہ کا ایمان تھا، وہ ایمان پیدا کیجیے، تو آج بھی اس وقت بھی سہارنپور میں بھی آپ فرشتوں کو اترتا ہوا دیکھ سکتے ہیں، اللہ کی مدد کو اپنے ملک میں، پوری دنیا میں۔ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے اتر سکتے ہیں تیری مدد کو آسمان سے، قطار اندر قطار اب بھی، جس طرح صفے کی صفے تھیں، عمامے لگے ہوئے۔ تو خیر جب ان لوگوں نے یہ طے کیا کہ اب ہمیں جو ہے یہودیوں نے، یعنی مشرکین عرب نے، مکہ کے مشرکین نے، کہ یہودیوں کو بھی ساتھ لے لیں، آس پاس کی جو قومیں ہیں، روم، فارس وغیرہ، ان سب کو اپنے ساتھ ملا لیں، اور یک بار کی اتنی زبردست مسلمانوں پر، مدینہ منورہ پر حملہ کریں کہ ان کی جڑیں اکھاڑ کے پھینک دیں۔ آپ کو معلوم ہو گیا اس بارے میں کہ کفار مکہ کا اور یہودیوں کا یہ پلان ہے اور اس طرح کی تیاری کر رہے ہیں۔ تو اس وقت آپ نے خندق کھودنے کا حکم دیا۔ تاریخ میں تو اس کو خندق ہی کہا جاتا ہے، لیکن قرآن پاک نے اس جنگ کے، اس جہاد کے لیے جو الفاظ استعمال کیے ہیں اس کا نام ہے احزاب۔ حزب کہتے ہیں ایک جماعت کو، احزاب بہت ساری جماعتیں، یعنی تمام جماعتیں اس وقت جمع ہو گئی تھی کافروں کی۔ اور یہ طے ہوا کہ بھائی تمام صحابہ خندق کھودیں۔ ایک صحابی کے حصے میں 10 صحابی کے حصے میں 40 ہاتھ لمبی خندق، یہ حصے میں آئی کہ بھائی 10 صحابہ کو مل کر، 10 آدمیوں کو مل کر 40 ہاتھ لمبی خندق کھودیں، یعنی گڑھا کھودنا ہے گہرائی میں، کھائی کی طرح۔ خیر یہ طے ہوا، صحابہ لگ گئے دل و جان سے، ایمان کی قوت سے، اور اتنے چند دنوں میں وہ کارنامہ کر دیا جو آج کی اگر پلٹن بھی ٹیکنالوجی لے کر بھی آج اگر وہ کرنا چاہتی تو اتنے کم دنوں میں نہ کر سکتی، وہاں تو کیونکہ ایمانی قوت کام کر رہی تھی۔ اب چند دنوں میں صحابہ نے وہ کر دیا۔ چنانچہ اسی دوران جب خندق کھود رہے تھے تو ایک حصہ ایسا آیا کہ جن صحابہ کے حصے میں وہ لگا تھا کہ یہ جگہ تمہیں کھودنی ہے، وہاں ایک چٹان بہت بڑی ظاہر ہو گئی۔ اب وہ اسے توڑنا چاہیں، اس پہ ضرب لگانا چاہیں تو وہ ٹوٹے نہ۔ اب جب بالکل عاجز ہو گئے، تھک گئے، کوئی معاملہ حل نہ ہوا، تو حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا کہ جاؤ اور یہ بتا دو کہ ایک چٹان درمیان میں حائل ہو گئی ہے اور وہ ٹوٹ ہی نہیں۔ اب آپ خود تشریف لائے بنفس نفیس، اور خدا ہاتھ میں لی، خدا ہاتھ میں لے کے ایک ضرب ماری، ایک چوٹ ماری، چٹان کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ خود آئے، خود تشریف لے گئے، اور اس میں سے ایک آگ کی روشنی نکلی جس سے آس پاس کا ماحول روشن ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ جو روشنی ظاہر ہوئی اس میں اللہ تعالیٰ نے بشارت دی ہے کہ روم فتح ہو جائے گا۔ دوسری ضرب ماری تو پھر روشنی ظاہر ہوئی، پھر آپ نے فرمایا اس سے بشارت ملی ہے کہ فارس فتح ہوگا۔ پھر تیسری اور آخری ضرب جس سے چٹان کے ریزے ہو گئے، جب وہ ضرب ماری تو اس سے بھی روشنی نمودار ہوئی، اور فرمایا کہ جبرائیل نے بھی بتایا کہ ملک شام بھی فتح ہو جائے گا۔ روم، فارس، ملک شام، تینوں ضربوں میں تینوں ملک دکھا دیے گئے کہ یہ تینوں ملک فتح ہو جائیں گے، کیونکہ اس وقت حالات ایسے نہیں تھے، نہ کھانے کو تھا نہ پینے کو تھا، بس لگ رہے تھے۔ اب منافقین جو اس وقت موجود تھے وہ ہنسنے لگے کہ دیکھو ان مسلمانوں کا کیا حال ہے۔ اب مذاق اڑانے لگے، ٹھٹا، کہ نہ کھانے کو ہے نہ پینے کو ہے،
اور پوری دنیا ان کے خلاف ہے، جیسا کہ آج کل ہے، پوری دنیا خلاف ہو رہی نا. لیکن فرق کہاں ہے؟ ہم لوگ ڈر رہے ہیں اور صحابہ ڈر نہیں رہے تھے. قرآن خود کہہ رہا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الناس قد جمعوا لکم. جب صحابہ سے کہتے تھے منافقین، ارے ڈرو، سارے لوگ جمع ہو گئے، پوری دنیا مل گئی، ارے امریکہ، روس، جرمنی، فرانس سب جمع ہو گئے، اس وقت کی سپر طاقتیں، فارس، ایران وغیرہ سب جمع ہو گئے. ان الناس قد جمعوا لکم، تمہارے خلاف جمع ہو گئے، فخشوہم، ڈرو. تو اس وقت یہ فرق، معیاری فرق یہ ہے، اس وقت صحابہ ڈرے نہیں، ہم اس وقت ڈر رہے ہیں، صحابہ اس وقت نہیں ڈرے تھے. تو کہنے لگے فخشوہم، ڈرو، فزادوہم ایمانا، تو ان کا ایمان بڑھ جاتا تھا. وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور صحابہ کہتے تھے کہ ہمارے لیے تو اللہ کافی ہے جو بہترین کارساز ہے. خیر منافقین نے مذاق اڑائی کہ نہیں اس طرح کیسے ہو جائے گا، مدینہ مل گیا تمہیں، اسی پر صبر شکر کے ساتھ رہو. آگے کی پلاننگ بنا رہے روم کی اور فارس کی. تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی جس میں ان منافقین کو بھی بتلا دیا گیا، ایک تو دعا سکھلا دی گئی کہ دعا اس طرح کیجیے، اور منافقین کو بھی بتلا دیا گیا کہ بھئی پوری دنیا اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، اللہ نے تم سب کو اقتدار دے رکھا ہے. چنانچہ مکے میں قریش کا اقتدار تھا، اللہ نے اسے حکومت کو اکھاڑ کے پھینک دیا، مسلمانوں کو مل گئی. مدینے میں خود یہودیوں کی حکومت تھی، تمہاری حکومت کو ہم نے اکھاڑ دیا، مسلمانوں کو دے دی. تو پورا ملک اللہ کے قبضے میں ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، اقتدار دے دیتا ہے. تو آج بھی ہمارے ذہن میں یہ رہنا چاہیے کہ پوری دنیا اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے. ایمان، بس ایمان بالکل ڈاواڈول ہے اس وقت. یعنی اتنی موٹی سی بات ہے، اتنی بالکل بے عقل آدمی، بالکل بے وقوف آدمی بھی اس بات کا انکار نہیں کر سکتا. بھائی جس کے قبضہ قدرت میں کوئی چیز ہے، آپ اس سے وہ چیز لینا چاہتے ہیں تو بتائیے آپ اس کی رضامندی سے وہ چیز لیں گے، اس کو ناراض کر کے لیں گے؟ موٹی سی بات ہے نا. آپ کے پاس 50,000 روپے ہیں اور میں قرض لینا چاہتا ہوں، یا بس آپ مالدار ہیں، میں آپ سے قرض لینا چاہتا ہوں، تو اس کی شکل صورت کیا ہے کہ میں آپ کو راضی کروں، آپ کے ہاں میں ہاں ملاؤں، تو جبھی تو آپ قرض دیں گے. اتنی موٹی سی بات، لیکن کیا گناہ کر کر کے عقل سڑ گئی، پاخانہ کھا کھا کے بالکل بے ہوش ہو گئے، بھنگی بن گئے. تو عقل میں آتی نہیں بات اتنی سی. وظیفے بتاؤ جی نے، وظیفے بتاؤ، رزق بڑھنے کے وظیفے بتاؤ، دکان چلنے کے وظیفے بتاؤ جی نے، کامیابی کے وظیفے بتاؤ، مسلمان کامیاب کیسے ہوں گے؟ ارے بھائی موٹی سی بات ہے، تمام پوری دنیا اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، کن فیکون ہوتا ہے وہاں. بس اللہ تعالیٰ کو راضی کرو، اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں گے، تمہارے لیے سارے راستے حل ہو جائیں گے. اتنی موٹی سی بات بتائیے، کوئی سمجھنے کی بات ہے. لیکن کیونکہ گناہ کر کر کے عقل الٹی ہو گئی نا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کر کر کے بالکل اندھے ہو گئے ہم لوگ، تو اتنی موٹی سی بات سمجھ میں نہیں آتی. اسی کو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز بغیر اس کی اطاعت کے حاصل ہی نہیں کی جا سکتی. اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرو، اس کی اطاعت. تو یہ موٹا سا اصول ہے، جس سے آپ کوئی چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کی اطاعت فرما برداری شروع کی تھی، اللہ تعالیٰ وہ آدمی وہ ذات وہ چیز دے دے گی. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے یہاں اصول ہے. تو اسی کو فرمایا قل اللہم، آپ کہیے اے اللہ مالک الملک، تو پوری دنیا کا بادشاہ ہے، تؤتی الملک من تشاء، تو جسے چاہتا ہے اقتدار بخش دیتا ہے حکومت، وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے چاہتا ہے حکومت چھین لیتا ہے، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، اور آپ جسے چاہتے ہیں عزت عطا فرما دیتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں رسوا کر دیتے ہیں. بیدک الخیر، کیونکہ تمام خیر آپ کے ہاتھ میں ہے. اب ذہن میں یہ بات آئی بھائی اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے مالک ہیں، کس چیز کو چاہتے ہیں اقتدار دے دیتے ہیں، جس سے چاہتے ہیں چھین لیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں عزت دے دیتے ہیں، جس سے چاہتے ہیں چھین لیتے ہیں. کس وجہ سے؟ انک علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. تو یہ مزاج ہمیں بنانا پڑے گا. یہ بات تو پکی ہے، بالکل 100% پکی ہے. جب تک اللہ تعالیٰ کو راضی نہیں کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ کے خزانے سے کچھ بھی لینا ناممکن ہے. آپ غور کیجیے، جس کے قبضے میں ہماری صحت، جس کے قبضے میں ہماری تندرستی، جس کے قبضے میں ہماری بیماری، جس کے قبضے میں ہمارا ایمان، جس کے قبضے میں ہمارا خاتمہ برا کرنا اچھا کرنا، سب کچھ اس کے قبضے میں ہے. ہم ایسی بڑی طاقت سے ٹکر لے رہے ہیں، کتنی بڑی بیوقوفی کی بات ہے. تو یہ تو صحابہ کے ذہن میں جب یہ بات جم گئی تھی، عقیدہ جم گیا، تو بڑے ارے روم کا بادشاہ کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے ہمارے آگے. ایک اہم اصول یاد رکھیں، جو آدمی اللہ سے ڈرتا ہے اس سے ساری دنیا ڈرتی. یہ بالکل طے شدہ بات ہے.
جو آدمی اللہ سے ڈرتا ہے اس سے ساری دنیا ڈرتی ہے، اور جو آدمی اللہ سے نہیں ڈرتا اس کو ساری دنیا ڈراتی ہے۔ ماشاء اللہ آج کے مسلمان دیکھیں کتنے کمزور بھی کتنے، ذرا کمزوری کا اندازہ لگائیے۔ اگر ابھی یہاں کوئی چپکلی آ جائے گی تو میرے خیال سے بھگدڑ سی مچ جائے گی ایک دم، کوئی چوہا وغیرہ، اور سانپ آ گیا تو مسجد ہی خالی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو مسلمانوں کی کمزوری کا تو یہ عالم ہے کہ ذرا ذرا سی بات سے ڈرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں سے۔ ہاں لیکن بہادر دیکھیے کتنے بہادر، اللہ بڑی چوٹ لگی۔ حضرت نے جب فرمایا، پڑھا ملفوظات میں، شیخ المشائخ مفتی اعظم عارف ملہ اعظم مولانا مفتی رشید احمد لدھیانوی نے فرمایا کہ بہادر دیکھیے بہادر، ایک طرف تو ایسی چیزوں سے ڈر رہے ہیں، اور بہادر دیکھیے کتنے اللہ سے نہیں ڈرتے۔ ہاں اللہ سے نہیں ڈرنا۔ کمزور کتنے کہ ایسی ایسی چیزوں سے ڈرتے ہیں، اور بہادری دیکھو کسے دکھا رہے ہیں کہ نہیں آپ سے نہیں ڈرنے، ہم سب کام کریں گے، نمازیں چھوڑیں گے، سب سود لیں گے، جھوٹ بولیں گے، حرام خوری کریں گے، اللہ سے نہیں ڈریں گے۔ تو بہادری کہاں دکھا رہی، کمزوری کہاں؟ کہ دیکھو بالکل یہ وہی تو گناہوں کی نحوست نے عقل کو الٹا کر دیا۔ اب جب عقل الٹی ہوئی تو ہر چیز الٹی دکھنے لگی۔ یہ ہر چیز سے ڈریں گے، اللہ سے نہیں ڈریں گے۔ بڑی اہم بات ہے، اس کو یاد رکھیے کہ مسلمان بہادر اس وقت اللہ کے تعالیٰ کے سامنے بن رہے ہیں۔ اسی کو فرماتے ہیں انک علی کل شیء قدیر، بے شک آپ ہر چیز پر قادر ہیں۔ آگے فرماتے ہیں تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، آپ رات کو دن میں داخل کر دیتے ہیں اور دن میں رات کو داخل کر دیتے ہیں۔ یہ آپ رات کو دن میں داخل کر دیتے ہیں، دن میں رات کو داخل کر دیتے ہیں، یعنی رات کا بعض حصہ دن میں داخل کر دیتے ہیں تو دن بڑا ہو جاتا ہے۔ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، یہ اور دن کا حصہ رات میں داخل کر دیتے ہیں تو رات بڑی ہو جاتی ہے، اور رات کا حصہ کچھ دن میں داخل کر دیتے ہیں تو دن بڑا ہو جاتا ہے۔ اس کا تجربہ تو اب کر لیجیے، جیسے حالات چل رہے ہیں، موسم فی الحال ابھی کچھ ایک دو مہینے پہلے دن بڑا تھا، اب آہستہ آہستہ رات بڑھنی شروع ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ رات کا حصہ جب دن میں داخل کرتے ہیں تو دن بڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور جب دن کا حصہ رات میں داخل کر دیتے ہیں رات بڑی ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ جیسے گرمیوں کی راتیں چھوٹی ہوتی ہیں دن بڑا ہوتا ہے، سردیوں کی راتیں بڑی ہوتی دن چھوٹا ہوتا ہے۔ اسی کو فرما رہے ہیں تولج اللیل فی النہار، آپ رات کو دن میں داخل کر دیتے ہیں، وتولج النہار فی اللیل، اور دن کو رات میں داخل کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت بیان فرمائی۔ وتخرج الحی من المیت، اور آپ زندہ سے مردہ کو برآمد کر لیتے ہیں۔ وتخرج المیت من الحی، اور آپ زندہ سے، یہ تو وتخرج الحی من المیت، آپ مردے سے زندہ کو برآمد کر لیتے ہیں۔ وتخرج المیت من الحی، اور زندہ سے مردہ کو برآمد کر لیتے ہیں۔ یعنی وہی عام سی مثال ہے اس کی، پرندے سے انڈا برآمد کر لینا، انڈا بے جان ہے، انڈے سے جاندار چیز کو برآمد کر لینا، درخت سے پودے کو یعنی دانے کو برآمد کر لینا، دانہ ڈالا تو اس سے درخت برآمد کر لیا، یہ سب چیزیں۔ اور پھر آگے کے لیے بعض علماء نے اس کو عام لکھا ہے کہ اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کافر کے یہاں مومن کو پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ کافر مردہ ہے نا، تخرج الحی من المیت، آپ مردہ سے زندہ کو نکال لے آتے ہیں۔ کافر مردہ ہے، اس سے مومن، اس کی اولاد کو مومن بنا دیا۔ وتخرج المیت من الحی، اور زندہ سے مردہ کو برآمد کر لیتے ہیں۔ مومن تھا الیاذ باللہ، اولاد کی تربیت کی طرف کوئی توجہ نہیں کی، بعض دفعہ ایمان بھی خطرے میں ہو جاتا ہے۔ باپ جاہل تھا، مردہ تھا، اس کے یہاں سے عالم بیٹا پیدا ہو گیا، مردے کے یہاں سے زندہ کو نکال کے لے آئے۔ باپ بہت بڑا عالم تھا، اللہ والا تھا، پوری دنیا میں بزرگی اور تقوی طہارت کا چرچا تھا، لیکن اولاد بالکل نافرمان نکلی، یہ زندہ سے مردہ کو نکال لیں۔ یہ عام علامت ہے۔ اسی کو فرماتے ہیں وتخرج الحی من المیت، آپ مردہ سے زندہ کو برآمد کر لیتے ہیں۔ وتخرج المیت من الحی، اور زندہ سے مردہ کو نکال لے آتے ہیں۔ وترزق من تشاء بغیر حساب، اور آپ جس کو چاہتے ہیں بغیر حساب و کتاب کی رزق دیتے ہیں۔ یعنی دنیا والے اندازہ نہیں لگا سکتے، اللہ تعالیٰ تو اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم نے کس کو کتنا حساب دیا، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کسی کو بے حساب رزق دینا چاہیں تو دنیا والے اس کو اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تو آج اس عقیدے کو راسخ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کیے بغیر کبھی دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ سب سے بڑا یعنی عوام کی تو بات کیا کہی جائے، عوام کی بات کیا کہی جائے، بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے دیندار جو سمجھتے ہیں اپنے آپ کو،
ان کی حالتیں ایسی ہیں، ہمارے فرمایا کرتے ہیں کہ خون کے آنسو رونے کو دل کرتا ہے. جو بڑے بڑے علماء سمجھے جاتے ہیں، مشائخ سمجھے جاتے ہیں، ان کی حالتیں اس وقت ایسی ہیں کہ ان کی حالتوں پر خون کے آنسو رونے کو دل کرتا ہے. بس انہوں نے بھی اب دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ لیا ہے. اہل تبلیغ ہیں، اہل تبلیغ کیا کرتے ہیں؟ کسی پہ طنز نہیں، ہمارے نے فرمایا، بس وہی بتا رہا ہوں میں. اہل تبلیغ یعنی تبلیغی جماعت والے کیا کرتے ہیں کہ بس جوڑ ہونا چاہیے، جوڑ کرو، اللہ تعالیٰ راضی ہو ناراض ہو کچھ پرواہ نہیں. بھائی وہ اس کے بینک میں ملازم تھا، آپ وہاں کھانے کیوں گئے اس کے یہاں دعوت نہیں؟ وہ جوڑ پیدا کرنا تھا نا، اسے قریب کرنا تھا. اسے قریب کرنے کے لیے، اسے جنت میں لے جانے کے لیے خود جہنم میں جا رہے ہیں. یہ بھائی اللہ نے تمہیں لوگوں کو جوڑنے کا مکلف تھوڑا ہی بنایا. مجھے پاگل ہو گئے بالکل بے وقوف. جتنا کہا ہے کہ اتنا کام کرو، آگے تو اللہ کا کام ہے نا. حضرت نوح علیہ السلام 1000 سال تک تبلیغ کرتے رہے، کتنے آدمی ایمان لائے؟ 70-80. اب تم چاہتے ہو کہ پورے محلے کو جوڑ لوں اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے؟ اللہ تعالیٰ کی حدود اور شریعت میں رہ کے، احکام پر عمل کر کے جتنا کام ہو سکتا ہے اتنا کیجیے، باقی کو چھوڑ دیجیے. اگر باقی کام ہوگا اللہ کو ناراض کر کے، اللہ کی حدود اور شریعت کو پامال کر کے، یہ جوڑ نہیں ہوگا، اپنے آپ کو جہنم کی طرف لے جانا ہوگا. یہ تو ہے آج کل کے اہل تبلیغ کا حال. اور اہل مدارس کی سنیے ہمارے حضرت کی زبانی. میری کوئی حیثیت نہیں ہے، نہ میں اتنا بڑا ہوں کہ کچھ اس بارے میں کہہ سکوں. حضرت کی بات حضرت مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی فرمایا، اہل مدارس کا یہ حال ہے کہ انہیں تو چندہ چاہیے بس. یہ کس کا کاروبار کیسا ہے، کس کا کیا تعلق ہے، بس بھائی فلاں آدمی تو سود کا کام کرتا ہے، آپ نے اس کا بھی چندہ وصول کر لیا، کیوں نہیں؟ کوئی حرج نہیں، ہمیں پتہ ہے کس طرح. بس یہ یعنی دین کو قربان کرنے کے لیے مصلحتیں اپنا رہے ہیں. ہمارے فرمایا کرتے تھے دین کے ایک مسئلے کو باقی رکھنے کے لیے ہزاروں مدرسے قربان کیے جا سکتے ہیں. دین کے ایک مسئلے کو قائم رکھنے کے لیے ہزاروں دارالعلوم، ہزاروں مظاہر علوم، ہزاروں ندوۃ العلماء قربان کیے جا سکتے ہیں. کہ تم نے کیا الٹا معاملہ کر دیا بھائی، الٹی گنگا چلا دی کہ دین کو رخصت کرو اور مصلحتوں کے تحت خوب مال کھینچو. یہ تو ہے اہل مدارس کا حال. اب اہل خانقاہ پہ آئیے. ہمارے حضرت کے الفاظ فرمایا کہ اہل خانقاہ، حضرت فرمایا کہ آج کل کی خانقاہیں، سب تو نہیں، اکثر خانقاہیں خامخواہ بنی ہوئی ہیں. کسی کو پتہ نہیں کوئی ماشاءاللہ خوب لائن لگ رہی، صبح کو ذکر ہو رہا، فجر کے بعد عصر کے بعد تسبیحات ہو رہی، اور کسی کو بتانے کی ہمت نہیں ہو رہی. ٹخنے ڈھانکنا کتنا بڑا گناہ ہے. سیٹھ صاحب کو کہہ دیا تو ناراض ہو جائیں گے نا، کھسک جائیں گے. دھاڑی منڈانا کتنا بڑا گناہ ہے، ہمت نہیں ہو رہی. اگر بتا دیا تو مجمع ہی کم ہو جائے گا، سارے ذاکرین بھاگ جائیں گے. تو یہ کیونکہ نظر دنیا پر ہے. اگر اللہ پر نظر ہوتی تو بس جتنا اللہ تعالیٰ نے مکلف کرا تھا اتنا کرتے کام. بھائی ہمیں کسی کو کھینچنا تھوڑا ہی ہے. تو اس وقت تو سب سے بڑی ضرورت ہے، سب کے لیے عام ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کیا جائے. اصل اللہ تعالیٰ جگہ قرآن میں فرماتے ہیں بھائی پوری زمین کے ہم وارث ہیں، تم لوگ نیک عمل کرو، نیک اعمال صالحہ کرو تو ہم تمہیں بالکل وارث بنا دیں گے زمین کا. اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں. حالات اس وقت اتنے مایوس کن ہیں کہ کوئی امید نہیں ہوتی ظاہری طور پر اسباب کے. لیکن اگر آدمی، ہمارے حضرت شاہ وصف اللہ صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اگر یہ جو آپ لوگ جو نماز روزہ کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ بہت ہے، بس اسی میں اخلاص پیدا کر لیجیے. اللہ کو راضی کرنے کے لیے گناہ چھوڑ دیجیے. نمازیں پڑھ رہے ہیں، تسبیحات پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، ان میں اخلاص پیدا کر لیجیے. ذرا کر کے تو دیکھیے پھر اللہ تعالیٰ کیا رخ بدلتے ہیں، کیا کایا پلٹتے ہیں. یہ دنیا ذلیل ہو کر آپ کے قدموں میں آ جائے گی. ذرا یہ بس تھوڑا سا عمل کر کے دیکھیے. لیکن اس کے لیے ہمت بھی تو چاہیے نا، ہمت مردانہ چاہیے، ہمت شیرانہ چاہیے. اس کے لیے ہمت چاہیے. ہمت کے بغیر تو کوئی کام نہیں ہوتا. اب نماز کے لیے کہو کوئی صاحب نماز نہیں پڑھتے، نماز پڑھو جی، گناہ نہیں چھوڑتے، گناہ چھوڑو جی، کہ نہیں جی وہ دعا فرما دے. اچھا ٹھیک ہے، دکان بند کر دیجیے، رزق کے لیے بھی دعا کر دیں گے انشاءاللہ. دکان کیوں کھول رکھی؟ عقل الٹی ہو گئی اصل میں. رزق کے لیے تو دکان کھول رکھی ہے، اور گناہ چھڑوانے کے لیے، حرام خوریاں چھڑوانے کے لیے، نماز پڑھوانے کے لیے دعا کر دو جی. حضرت دعا، یہاں تمہیں دعا چاہیے، اور وہاں رزق کے لیے کبھی نہیں کہا جی میں نے دکان بند کر دی، دعا کر دو اللہ تعالیٰ رزق. وہاں اسباب اختیار کر رہے ہو. اگر تم مخلص ہوتے اور میں مخلص ہوتا تو یقیناً اسباب اختیار کرتے گناہ چھوڑنے کی. تو یہ چیزیں ہیں، ان کو اہمیت نہیں دی جاتی.
دیکھیے ہمارے فرما رہے ہیں خواجہ حضرت الحسن صاحب مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کہ ہمت کے بغیر تو کام نہیں چلے گا، ہمت تو کرنی پڑے گی اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے کے لیے۔ اسی کو حضرت نے اشعار میں لکھا ہے، ارشاد فرمایا کہ دیندار بننے کے لیے اصل چیز ہمت اور بنیادی چیز ہمت ہے، اصل چیز اور بنیادی چیز ہمت ہے، ہمت کے ساتھ۔ اسی کو فرما رہے ہیں ہمت کے بغیر کوئی نسخہ کارگر نہیں، ہمت نہیں کریں گے تو کوئی نسخہ کارگر نہیں ہوگا۔ شرعی پردہ کرنا ہے تو ہمت کرنی پڑے گی، چاہے گھر والے ناراض ہوں، بیوی بچے ناراض ہوں، پڑوسی ناراض ہوں۔ اسی کو فرما رہے سختی راہ سے نہ ڈر، ہاں ایک ذرا ہمت تو کر، سختی راہ سے نہ ڈر، ہاں ایک ذرا ہمت تو کر، گامزن ہونا ہے مشکل، راستہ مشکل نہیں۔ بڑا راستے پہ ذرا تھوڑا چلنا مشکل ہے، جب ایک دفعہ چل پڑو گے تو کوئی مشکل نہیں۔ کام کو خود کام پہنچا دیتا ہے انجام تک، ابتدا کرنا ہے مشکل، انتہا مشکل نہیں۔ ہمت کر کے اللہ کے لیے قدم اٹھا لیجیے۔ پھر دیکھیے فرما گئے حکیم الامت، سستی کا علاج بس ہے چستی۔ یہ کیا بس اسی کو فرمایا تجھ کو جو چلنا طریق عشق میں دشوار ہے، تجھ کو جو چلنا اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنا، اللہ کے قوانین پر عمل کرنا جو مشکل نظر آ رہا ہے، تجھ کو جو چلنا طریق عشق میں دشوار ہے، تو ہی ہمت ہار ہے، ہاں تو ہی ہمت ہار ہے، ہم ہی ہمت ہار ہیں۔ ہر قدم پر جو راہ رو کھا رہا ہے ٹھوکریں، کہ راہ رو کہتے ہیں راستہ چلنے والے کو، ہر قدم پر تو جو راہ رو کھا رہا ہے ٹھوکریں، لنگ تو خود تجھ میں ہے ورنہ راستہ ہموار ہے۔ راستہ بالکل صاف ستھرا ہے، ہماری ٹانگوں میں لنگ ہے، ہم چلنا نہیں چاہتے۔ ہمارے فرمایا کرتے ہیں کہ اس دور کے مسلمانوں کا نظریہ یہ بن گیا کہ دین کے ساتھ، یعنی دنیا کے ساتھ جتنا دین چل سکے اسے چلائیے، باقی دین کو چھوڑ دیجیے۔ نظریہ دیکھیے ماشاءاللہ، دنیا کے ساتھ جتنا دین چل سکے اتنے دین کو اپنائیے اور باقی دین کو چھوڑ دیجیے۔ اور ہمارے بڑوں کا نظریہ کیا تھا، صحابہ کا نظریہ کیا تھا، تابعین کا، بزرگان دین کا کیا تھا کہ دین کے ساتھ جتنی دنیا چل سکے اس کو اپنائیے اور باقی کو لات ماریے۔ دین کے ساتھ جتنی دنیا چل سکے اس کو اپنائیے اور باقی کو لات ماریے۔ بڈھے ہو جائیں گے سنتے سنتے، خالی صرف ارادے سے کچھ نہیں ہوتا، ہمت کرنی پڑتی ہے۔ ہمت یہ طے کرنا پڑتا ہے کہ انشاءاللہ یا اللہ میں جان دے دوں گا، آپ کو ناراض نہیں کروں گا، جب جا کے کچھ ہوتا ہے۔ ورنہ ہمت بس ہی عمر گزر رہی، میری بھی گزر رہی، آپ کی بھی گزر رہی ہے، اور ایک دن موت آئے گی، مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ سے ہمت کو مانگیے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ہمت کی توفیق عطا فرمائے۔ اب سنیے ذرا ایک دو باتیں، بات ختم اور باتیں اگلے ہفتے آئیں گی۔ بعض لوگ دعویٰ کرتے ہیں اپنی دینداری کا اور اللہ سے محبت اور عشق کا۔ ہمارے حضرت نے فرمایا کہ اس کا تھرمامیٹر لیجیے، اگر یہ معلوم کرنا ہے کہ اللہ سے محبت ہے یا نہیں، اس کا تھرمامیٹر کیا ہے، اس کا معیار کیا ہے، اس کی کسوٹی کیا ہے، آپ دیندار ہیں یا نہیں اس کا معیار کیا ہے، اسی کو سنیے۔ فکر آخرت، ہم میں تو ہر آدمی سوچتا ہے کہ الحمدللہ مجھے فکر آخرت ہے، فکر آخرت ہے، نمازیں پڑھ رہا ہوں، قرآن پڑھ رہا ہوں، اسی کو فرمایا اللہ فکر آخرت کا تھرمامیٹر۔ اگر ہر کام کرتے وقت یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم ایک قانون کے پابند ہیں اور یہ فکر رہے کہ کوئی کام اس قانون کے خلاف نہ ہونے پائے، یعنی ناجائز، جائز اور ناجائز کی فکر رہے، تو سمجھیں کہ فکر آخرت ہے۔ اگر جائز اور ناجائز کی فکر رہے تو سمجھیے کہ ہمارے دل میں فکر آخرت ہے۔ غلط کاروبار، غلط طریقے سے مال نہ کمائیں، وہ سب آپ تفصیل اس کی کر سکتے ہیں، یہ تو ہے فکر آخرت۔ ورنہ دعوے تو میں بھی کرتا ہوں کہ میرے دل میں بھی فکر آخرت ہے، اس کا معیار یہ بتایا تھرمامیٹر، اگر اس پہ جانچنا ہو کہ اگر یہ فکر ہے کہ جائز ناجائز، ہر وقت فکر رہتی ہے کہ کوئی کام ناجائز نہ ہو جائے، تو سمجھیں گے فکر آخرت ہے۔ اب دیندار بھی ہے، میں بھی سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا دیندار ہوں۔ اب فرما رہے کہ دینداری کا تھرمامیٹر، پہلی بات یہ کہ کسی گناہ میں مبتلا تو نہیں ہے، شرعی پردہ ہے، چہرہ شریعت کے مطابق ہے، لباس شریعت کے مطابق ہے، کیا دینداری کا تھرمامیٹر۔ پہلی بات یہ کہ کسی گناہ میں تو مبتلا نہیں ہے، دوسرے یہ کہ کسی تکلیف یا مصیبت کے وقت پریشان تو نہیں ہوتے۔ پہلی بات یہ کہ اگر آپ کو پرکھنا ہے کہ میں دیندار ہوں یا نہیں، تو دیکھ لیجئے کسی گناہ میں مبتلا ہوں یا نہیں۔
اور دوسری یہ کہ جب کوئی تکلیف مصیبت اچانک آ جاتی ہے تو پریشان ہو جاتے ہیں یا نہیں. اسی کو فرما رہے ہیں کہ اگر ایسا ہے تو اس کی علامت ہے کہ آپ دیندار نہیں, کسی گناہ میں مبتلا ہے. یہ پریشانی کے وقت پریشان ہو جاتے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ آپ دیندار نہیں, میں دیندار نہیں ہوں. کیونکہ جو دیندار ہوتا ہے وہ ظاہری باطنی سب گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے اور ہر حال میں خوش رہتا ہے, پریشان نہیں ہوتا. وہ سمجھتا ہے کہ جو بھی معاملہ ہو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اسی میں میرا فائدہ ہے. یہ ہے دینداری کا تھرمامیٹر. ایک تو تمام گناہ بالکل ختم ہو جائیں, اور دوسرے پریشانی کوئی آئے تو پریشان نہ ہو آدمی, کہ اللہ تعالیٰ دعائیں کرے, دل میں سکون رہے, دعائیں بھی کرے. آگے اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کا تھرمامیٹر. ماشاء اللہ مجھے تو بہت محبت ہے جی, رات دن نعتیں پڑھتا رہتا ہوں اللہ کی شان میں, اللہ کے نبی کی شان میں. یہ محبت کا معیار ہم نے آج کل نعتیں پڑھنا بنا لیا, جیسے وہ مزاروں والوں نے بنا رکھا ہے نا. اسی کو فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کا تھرمامیٹر کیا ہے. مجھے اور آپ کو محبت ہے یا نہیں, کیسے پتہ لگے گا؟ اس کا تھرمامیٹر لیجئے. مبتدی کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو رہی ہے یا نہیں, یعنی جس نے شروعات کی دین پر چلنے کی, اس کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو رہی ہے یا نہیں. تھرمامیٹر لیجئے. یہ بہت بڑے اللہ والے تھے, بہت بڑے اللہ والے, اس لیے ہو بہو ان کے الفاظ نقل کر کے لایا ہوں, کیونکہ میرے الفاظ بالکل ان میں اثر ہی نہ ہوتا, اس لیے جو کہ تو حضرت کے الفاظ نقل کیے. فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت ہے یا نہیں, اس کا تھرمامیٹر لیجئے. محبت کا اعلیٰ درجہ تو یہی ہے, معیار تو یہی کہ گناہ چھوٹ جائیں, مگر محبت کے ابتدائی درجے کے لیے گناہ چھوٹ جانا ضروری نہیں, بلکہ اس کی شناخت کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ گناہ پر ندامت ہو اور اسے چھوڑنے کی فکر ہو. اگر گناہ پر ندامت ہو رہی ہے, افسوس ہو رہا ہے, اور فکر بھی کر رہے ہیں, چھوڑنے کی فکر بھی کر رہے ہیں, خالی دعائیں نہیں ہو رہی, فکر بھی ہو رہی, تو سمجھیے کہ آپ کے دل میں اللہ کی محبت کا بیج پڑ چکا. اب ماحول ایسا ڈھونڈیے تاکہ وہ بیج سازگار بنے اور اس پر اللہ تعالیٰ کی محبت کے پھول اگیں. اسی کو فرما رہے ہیں. تو اس کی علامت ہے کہ دل میں محبت پیدا ہو رہی. اگر گناہوں پر ندامت ہے اور گناہ چھوڑنے کی فکر ہے تو علامت ہے کہ دل میں محبت پیدا ہو رہی ہے. محبت کا بیج دل میں پڑ گیا. ہمت اور کوشش سے محبت میں اضافے کی کوشش کریں, اور ساتھ ساتھ دعا بھی کرتے رہیں کہ یا اللہ اتنی محبت عطا فرما دے جو سب گناہ چھڑا دے. آگے ایک اور تھرمامیٹر لیجیے, اس کے بعد بات ختم. اس کے بعد اللہ تعالیٰ پر اعتماد کا تھرمامیٹر. میں بھی دعویٰ کرتا ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہے, کامل اعتقاد ہے, اللہ تعالیٰ پر کامل یقین ہے. اب اس کو پہچانے کیسے, اس کی کسوٹی کیا ہو, اس کا معیار کیا ہو, اس کا تھرمامیٹر لیجئے. فرمایا بظاہر کسی کام کے ہونے کا کوئی سبب موجود نہ ہو جب بھی دل مطمئن رہے, یعنی اسباب نہ ہوں تو پریشان نہ ہو, اسباب موجود ہوں تو مطمئن نہ ہو. کمال دیکھیے, اعلیٰ درجے کی بات. بالکل اسباب موجود ہیں. مثلا آپ نے بہن وغیرہ کی یا بیٹی کی شادی کی تیاری کر رکھی, خوب پیسہ بھی جمع کر رکھا, سب چیزیں جمع کر رکھی, سب چیزیں اسباب ہیں. یا کوئی دکان بنانے کے لیے سب چیزیں اسباب, تو مطمئن نہ رہے. اصل نظر اللہ پہ کہ اسباب کوئی چیز نہیں. اگر یہ ہے تو سمجھ لیجیے آپ کو اللہ تعالیٰ پر اعتماد ہے. آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں, 1 روپیہ بھی پاس نہیں ہے, لیکن اعتماد ہے, گھبرا نہیں رہے کہ کوئی بات نہیں, 1 روپیہ نہیں ہے, کام شروع کر دیا اللہ تعالیٰ کے توکل پر. ابھی یہ ہے اللہ تعالیٰ پر اعتماد کا. اسباب موجود ہوں تو مطمئن نہ ہوں, اسباب نہ ہوں تو گھبرائیں مت. یہ اللہ تعالیٰ پر کامل اعتماد کا تھرمامیٹر ہے. اور انشاءاللہ اگلے ہفتے بات آئے کہ اللہ تعالیٰ مل کی توفیق دے. ایک دفعہ ترجمہ سن لیجئے. فرماتے ہیں الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب. اصل میں سچ باتیں کڑوی لگتی ہیں, اس لیے اہل تبلیغ کو کڑوی لگی, اہل مدارس کو کڑوی لگیں تو لگیں, اہل خانقاہ کو کڑوی لگیں تو لگیں. ہمارا کام بتانا ہے. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ. کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا؟ یدعون الی کتاب اللہ, انہیں اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے. لیحکم بینہم, تاکہ وہ کتاب ان کے درمیان فیصلہ کر دے. ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون, پھر ان میں سے ایک جماعت منہ موڑ کر اس سے انحراف کرنے لگتی ہے. اور یہ کس وجہ سے؟ ذالک, یہ اس وجہ سے بانہم قالوا, ان لوگوں نے کہہ رکھا ہے کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودات, کہ ہمیں آگ گنتی کے چند دنوں کے سوا نہیں چھوئے گی. وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون, اور ان کی تراشی ہوئی باتوں نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے. آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ذرا ان سے تو پوچھئے, ذرا ان سے پوچھئے فکیف, اس وقت ان کا کیا حال ہوگا. اذا جمعناہم لیوم لا ریب فیہ, جب ہم انہیں اس دن کے لیے
اکٹھا کر لیں گے، جمع کر لیں گے، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں، ووفیت کل نفس ما کسبت، اور ہر آدمی کو اس کی پوری پوری کمائی دے دی جائے گی، نیک اعمال کیے ہوں گے تو نیک اعمال کا بدلہ، بد کیے ہوں گے تو بد کا، وہم لا یظلمون، ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ آگے فرماتے ہیں قل اللہم، آپ کہیے کہ اے اللہ اقتدار کے مالک، تؤتی الملک من تشاء، آپ جسے چاہتے ہیں حکومت دیتے ہیں، وتنزع الملک ممن تشاء، اور جسے چاہتے ہیں اقتدار چھین لیتے ہیں، وتعز من تشاء، آپ جسے چاہتے ہیں عزت دیتے ہیں، وتذل من تشاء، اور آپ جسے چاہتے ہیں رسوا کر دیتے ہیں، بیدک الخیر، آپ کے قبضہ قدرت میں ہر خیر ہے، انک علی کل شیء قدیر، بے شک آپ تمام چیزوں پر قادر ہیں، تولج اللیل فی النہار، آپ دن کو رات میں داخل کر دیں، آپ رات کو دن میں داخل کر دیتے ہیں، وتولج النہار فی اللیل، اور دن کو